السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں میٹرک میں پڑھتی تھی اور میری منگنی میری پھوپھو کے بیٹے سے کر دی گئی۔ میرا تعلق قریب گھرانے سے ہے۔ اب وہ امام مسجد ہیں، میں کالی سی بالکل بھی خوبصورت نہیں، مگر اللہ کا شکر ہے جیسی بھی ہوں میں صحت مند اور تندرست کافی ہوں۔ منگنی کے بعد پھوپھو کا بیٹا دبئی چلا گیا، وہ پیسے کمانے لگا۔ 2 سال تک میرے ساتھ وہ رابطے میں رہا۔ ابو کے موبائل پر کبھی فون کرتا تو میں بھی اس سے بات کر لیتی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ رابطہ کم کرنے لگا۔ میں BA کر رہی تھی، وہ گھر آیا لیکن میرے سب خواب توڑنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مجھے اس لیے ریجیکٹ کر دیا، وہ گورا چٹا خوبصورت تھا اور میں کالی سی۔ کہنے لگا مجھے تم سے بدبو آتی ہے، تم کو دیکھ کر مجھے ڈر سا لگتا ہے۔ یوں کہہ لے وہ میرے دل پر خنجر چلا رہا تھا۔ بلا وجہ مجھ سے الجھ پڑا، انجام یہ ہوا مجھے چھوڑ گیا، منگنی ٹوٹ گئی۔ میں بہت روئی، بہت زیادہ۔ مجھے اپنے کالے ہونے پر غصہ آنے لگا۔ میں اللہ سے شکوہ کرتی، میں کالی کیوں ہوں، میں بدصورت کیوں ہوں۔ بہت روئی تھی میں اس دن جب اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کا دن مجھ پر قیامت تھا۔ اس کی دلہن بہت خوبصورت تھی، بالکل حور کے مانند، کوئی تتلی سی۔ وہ دونوں ایک جیسے خوبصورت تھے۔ خیر میں رو کر چپ ہو گئی۔ میں کالج سے یونیورسٹی چلی گئی۔ میرے لیے رشتے تو آتے تھے لیکن صورت کو پسند کیا جاتا تھا نہ کہ سیرت کو۔ ہر بار ریجیکٹ ہوتی رہی۔ ایسا وقت آ گیا میں شادی کے نام سے ہی نفرت کرنے لگی۔ ہر وقت کتابوں میں گم رہنا، میری زندگی ڈوب چکی تھی۔ پڑھنا اور بس پڑھنا۔ کزن کی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، ہمارا آنا جانا بھی کم تھا۔ اسے دیکھے ابھی کافی وقت گزر گیا۔ ہاں پھر ایک دن وہ میرے چچا یعنی اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی پر آیا تھا، ساتھ اس کی بیوی تھی، دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے پیلا سوٹ پہنا تھا، مہندی والا میرے پاس آیا، ساتھ اس کی بیوی تھی، ہاتھ ملا کر مسکرایا، اس کا ویلکم کیا، شادی کی مبارکباد دی۔ میری طرف دیکھ کر بولا دیکھو میری بیوی ہے نا پری جیسی۔ پھر طنز کرتے ہوئے بولا یہ کون سا رنگ کا سوٹ پہنا ہے، بالکل کوا لگ رہی ہو۔ میری آنکھوں سے انجانا سا آنسو گرا تھا، میں خاموش ہو گئی۔ وہ ہنس رہا تھا، مہندی کی تالی میرے ہاتھ سے ہی گر گئی۔ میں بہت روئی تھی، اس کا سامنا نہ کر پا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ مجھے درد دے رہا تھا۔ میں ماسٹر کر رہی تھی، میں دن رات پڑھتی رہی، محنت کرنے لگی۔ میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کہنے لگا طلاق والا لڑکا ہے، تو کوئی کہتا 5 بچوں کا باپ ہے، کوئی بکریاں چرانے والا، تو کوئی 60 سال کا بوڑھا۔ سب رشتے آئے میرے لیے، لیکن بابا چاہتے تھے میں اپنی پڑھائی مکمل کروں۔ بابا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بابا نے دنیا کے ساتھ دین کا علم بھی سکھایا تھا۔ میں ساری رات اگر پڑھتی تو بابا بھی جاگتے رہتے۔ میں سمجھتی تھی میرے سونے سے پہلے کبھی بابا نہیں سوئے۔ بابا میرا درد سمجھتے تھے، میری ہمت تھے، بابا مجھے پڑھانا چاہتے تھے۔ سنا اس نے اپنی بیوی کو بہت مارا اور اس کا بازو توڑ دیا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ ماسٹرز کے ساتھ ساتھ میں وکالت بھی پڑھنے لگی۔ بابا چاہتے تھے میں وکیل بن جاؤں۔ بابا جان کا خواب بلا میں کیسے نہ پورا کرتی۔ میں وکیل کی پڑھائی کرنے لگی۔ ہاں ایک پرابلم یہ بھی آئی کہ سب رشتہ دار محلے والے سب باتیں کرنے لگے۔ کوئی کردار کشی کرتا تو کوئی کہتا بوڑھی ہو رہی ہے، کسی لنگڑے لولے کو ہی دے دے اس کو، لیکن بابا جان میری ڈالتے، وہ مجھے پڑھاتے رہے۔ بابا بوڑھے ہو گئے تھے، ہم صرف 2 بہنیں تھیں، ایک مجھ سے چھوٹی ہے لیکن اس کی شادی ہو گئی تھی۔ جب میں نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا، اس دن امی ابو بہت روئے تھے۔ امی نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی تھی۔ خوش کوئی بھی نہ تھا، لیکن اگر خوش تھا میرے لیے تو صرف امی اور ابو۔ ابو میرا ماتھا چوم کر بولے میری بیٹی تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس دن چچا اور تایا ہمارے گھر آئے تھے، کہنے لگے وکیل ہی بنی ہے، کوئی جج لگ گئی ہے، اس کی شادی کرا دو۔ اب وہ الفاظ میرے دل میں لکھے گئے تھے۔ جج بننا 3 سال کی پریکٹس کے بعد اللہ کا کرم ہوا، میں سول جج بن گئی۔ مجھے گھر ملا، گاڑی ملی،
گھر میں نوکر تھے، ہماری غربت کے دن ختم ہوئے تھے۔ جج بننے کے بعد مجھ پر ایک راز کھلا تھا۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر بابا نے بیچ دیا تھا، مطلب ہم اپنے مکان میں کرایہ دار تھے۔ جج بننے کے بعد کچھ مہینے بعد سیشن جج نوید بھٹی سے میری شادی ہو گئی۔ وہ میرا ہم سفر بن گئے۔ اللہ نے مجھے بہت عزت بخشی، میں شکر نہ ادا کر سکتی ہوں۔ نوید بہت بااخلاق اور اچھا انسان ہے۔ خیر وقت کا تماشا یہ کہ میں لوگوں کے کیس سن رہی تھی، اچانک میرے سامنے ایک وکیل آیا اور کہنے لگا، میڈم اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے اور طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ میرے کزن کی بیوی تھی، وہ کزن جس نے مجھے 4 سال کی منگنی کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ کیس پہ سماعت ہوئی، وہ لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ اگلی پیشی پر اس کے شوہر کو بھی بلوایا۔ وہ کزن جو مجھے کالی بد کردار کہہ کے چھوڑ گیا تھا، وہ میرے سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا، نظریں جھکائے۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ میں نے اس سے رشتہ توڑنے کے بعد کتنے گلے شکوے کیے تھے، کتنا روئی تھی۔ اگر میں بھی اس کی ہم سفر ہوتی تو آج میں طلاق لینے کے لیے یہاں کھڑی رو رہی ہوتی۔ اس نے مجھے چھوڑا اور میں آج جج بنی ہوئی ہوں۔ مجھے تو پرانے والا میرے فیصلے کو غلام ہے۔ میرا کزن میری طرف دیکھ کر رو رہا تھا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ اس کے ماں باپ شرمندہ تھے۔ میں نے دونوں کو سمجھایا اور گھر آباد کرنے کو کہا۔ کزن میرے ساتھ ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرنے لگا، اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا، اور مجھ سے کچھ کہنے لگا تھا۔ اتنے میں میرا شوہر آ گیا۔ بڑی کار پاس آ کر رکی، میں اس میں سوار ہوئی اور وہ بائک کے پاس کھڑا تھا۔ میں اپنے اللہ کے فیصلے پر سجدہ ریز تھی۔ سب لڑکیوں سے گزارش ہے، خود پر بھروسہ رکھو، اللہ کے کیے فیصلے پہ راضی رہو۔ کوئی چھوڑ جائے یا رشتہ توڑ دے تو دل پر ہاتھ رکھو اور مسکرا کر آگے بڑھ جاؤ۔ میں آپ سب کے سامنے ہوں، کالی سی کوئی آج سول جج ہوں میں۔ آپ سب رونا دھونا بند کرو، ہمت کرو، خود کو پہچاننا اور اپنی قسمت خود لکھو۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے، بے شک۔ تو دوستو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔